إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہے اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ کا کہا مانتے رہیں، آپ کی پیروی کرتے رہیں. حمد و صلوات کے بعد سامعین کرام، پچھلے جمعے کو جو خطبہ دیا تھا اس کا موضوع تھا کہ اعمال صالحہ، یعنی اچھے اعمال جن کی بدولت آپ ایمان پر قائم رہ سکتے ہو. آج کے خطبے کا بھی موضوع اسی سے ملتا جلتا ہے. کہ سامعین کرام، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں انسان کے کہ اسے کفر کی طرف لے جاتے ہیں. پچھلے جمعے کو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ایمان پر قائم رکھتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ایمان والے کو، مسلمان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں. اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو، کیا تمہیں ان لوگوں کی بات نہ بتاؤں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ جن کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا، سارے کیے کرائے پر ان کے پانی پھر گیا، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ ہم جو کارنامے کر رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں اس دنیا میں، ان کی ہمیں ضرور جزا ملے گی، اچھا بدلہ ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو اس سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اور اپنے جو دھن ہے ان کی اس میں ہی لگے ہوئے ہیں. قرآن کی آیتوں سے منہ موڑنا، اپنے حصے کی بات صرف لے لینا. تو سامعین کرام، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو یہ سمجھنا کہ اس سے بھی ہمیں بدلہ ملے گا، اس کی بھی جزا ہمیں اچھی ملے گی بعد مرنے کے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے جو سب سے بہتر ہے. دین اسلام سب سے بہتر ہے. اور جو لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر الگ الگ راہیں تلاش کرتے ہیں، الگ الگ طریقوں سے اعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں ہی کہا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر غیر الاسلامی، اسلام سے ہٹ کے کسی اور دین کو
اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا فلن يقبل من، تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلا تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول نہ کرے گا، بلکہ اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا جائے گا، سارے کیے کرائے پر۔ جو جزا ملنی ہے آخرت میں اسے وہاں پر اس کا بدلہ نہ ملے گا، چاہے وہ کتنے ہی اچھے اعمال کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کا کئی جگہ قرآن میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کے لیے انتظام کرتے ہیں، اور یہ اپنے ظلم میں اپنے آپ میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے اچھے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، لیکن کیا ہے کہ عقیدہ ان کا خراب ہے۔ دوسرا اعمال کیا ہے؟ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ خراب ہونا، اس کے عقیدے میں شرک کا پایا جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے لیے انتظام کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کے متولی ہم ہیں، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے متولی وہ لوگ بنے پڑے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ یہ کرتے ہوئے یہ نہ سمجھنا کہ تم جو ہے آخرت میں تمہیں اچھی جزا ملے گی، بلکہ تم تو مشرک ہو، تم نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا ہے۔ وہ لوگ حج بھی کرتے تھے اور حاجیوں کے لیے انتظام بھی کرتے تھے، لیکن ان کے عقیدے میں جو بگاڑ تھا، جو ان کے عقیدے میں بگاڑ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں وہ شریک کرتے تھے۔ تلبیہ جب پڑھتے تھے تو اس میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، دوسروں کو اس میں شریک کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں، اس کے بیچ کے لفظوں میں کچھ وہ اپنی طرف سے ایڈ کر لیتے تھے کہ اللہ حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، بے شک تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن یہ جو چند بت رکھے ہیں یہ تیرے شریک ہیں، انہیں تو نے عہدے دے رکھے ہیں، جیسے دنیا میں لوگوں کو عہدے دے رکھے ہوتے ہیں، بھئی یہ ضلع تم سنبھال لو اور یہ اسٹیٹ تم سنبھال لو اور یہ بلاک تمہارا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے حساب سے رکھ لیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عہدے دے رکھے ہیں، بس یہی اس کے شریک ہیں، اور ان کے لیے قربانی بھی کرتے تھے، نذر و نیازیں بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کا وہ سارا کیا کرایا بیکار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ سب نقصان اٹھانے والے۔ شرک اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء جو توحید کے امام ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان سب کی طرف یہ بات بتلا دی گئی، ان سب کی طرف یہ وحی بھیجی گئی، اور آپ کی طرف بھی بھیجی جا رہی ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، میرے ساتھ کسی اور کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا، کام بنانے والا، بگاڑنے والا سمجھا، تو تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو سامعین کرام، جب آپ یہ سمجھیے کہ جب اتنے نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ان سب کی طرف یہ بات بتا دی گئی، یہ وحی کر دی گئی، جو کہ شرک کر ہی نہیں سکتے، لیکن امت کو یہ بات غور کرنی چاہیے، اس پر غور و فکر کرنی چاہیے، بہت زیادہ اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ جو وحی سارے نبیوں کی طرف بھیجی گئی
تو ہمیں بھی اس پر غور و فکر کرنی چاہیے، کہیں ہمارے عقیدے میں، ہمارے اعمال میں تو بگاڑ نہیں ہے ایسا، ہم تو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کے سارے اعمال، جو بھی اس نے سارے اعمال کیے ہیں پیچھے، جیسے کوئی بھی شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو پہلے چاہے کتنا ہی کفر اس نے کیا ہو، کتنے بھی برے اعمال اس نے کیے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرتے ہوئے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے، بلکہ انہیں نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ جو بھی انسان ایمان لے کر کے آتا ہے، اب ایسا ہی وہ شخص ہے جو کہ ایمان، اس نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن اس کا عقیدہ، اس کے عمل جو ہیں وہ مرتدوں والے ہیں، کافروں والے ہیں، اور اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسا اسلام لانے سے پہلے وہ کفر کیا کرتا تھا، اور اسلام لانے کے بعد اس کے سارے وہ جو کفر تھے، وہ اعمال تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ایسی انسان جو نیک عمل کرتا ہے اور اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کے اعمال کچھ ایسے ہیں جو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، تو اس کے وہ سارے جو کارنامے ہوتے ہیں، سارے جو اعمال اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ راستے میں روک روک کر لوگوں کو پانی پلائے، چاہے حج کرے، چاہے کوئی بھی کام کر لے، غریبوں کو کھانا کھلائے، لیکن اس کے عقیدے میں اگر شرک ہے تو پھر وہ سارے اعمال بیکار ہو گئے، سارے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، زیرو سے اس کی ملٹیپلائی ہو جائے گی، کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کے جو اعمال ہیں، اس کا جو اجر ہے، وہ ایسا کر کے ہوا میں اڑا دیں گے، ذرے ذرے کی طرح بکھیر دیں گے۔ جو کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، میں بڑے نیک کام کرنے والا ہوں۔ سامعین کرام، ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مرضی کی قرآن کی آیتیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں وہ تو ہم سمجھ لیتے ہیں، جو ہمارے مطلب کی ہیں وہ ہم مان لیتے ہیں، اور جو ہمارے مطلب کی نہیں ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کریں گے۔ کیا شکایت کریں گے؟ لوگوں نے آپ کو یہ بات تو بتائی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن امتیوں کے لیے سفارش بھی کریں گے، لیکن یہ بات نہیں بتائی ہوئی کہ شکایت بھی کریں گے۔ شکایت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا القرآن مہجورا۔ سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ، یہ ہے میری قوم کے لوگ جنہوں نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، اس قرآن میں نہیں دیکھا تھا کہ کس حساب سے ہمیں چلنا ہے، کس حساب سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور آج کل لوگ اس پیٹھ پیچھے کو سمجھ بیٹھے یہ کہ قرآن جو ہے پیچھے اگر رکھا ہو، حالانکہ قرآن کا جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی نشانی ہے ان کا ادب کرنا چاہیے، لیکن صرف اور صرف یہی سمجھ لیا کہ پیٹھ پیچھے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پیچھے رکھا ہو تو اسے آگے رکھ دینا چاہیے یا اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اصل جو ہم تم اور سارے مسلمان اسے پیٹھ کی پیچھے ڈالے پڑے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نہ ماننا، اس کے حساب سے اپنی زندگی نہ گزارنا، یہ ہے پیٹھ کے پیچھے ڈالنا۔ جو اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ اللہ، یہ ہے میری قوم کے لوگ، یہ ہے میرے امتی جنہوں نے اس کتاب کو، اس قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، تو یہ ہے پیٹھ پیچھے ڈالنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قرآن کو جو ہم اندیکھی کر رہے ہیں اس کتاب کی، کہ ہماری شکایت لگ جائے، اور جس کی شکایت لگ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو اس کا کہاں ٹھکانہ؟ تو سامعین کرام، اس کتاب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کے چینج نہ ہونے کا، یہ قیامت تک اس میں ایک حرف بھی چینج نہیں ہو سکتا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے،
اور اس کی جیتی جاگتی گواہی یہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے کوئی رسول نہیں آیا۔ یہ بات یہ بتاتی ہے کہ یہ کلام سچا ہے، یہ کتاب سچی ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں 470 سال کا وقفہ ہے، بیچ جو ہے گیپ 470 سال کا عقل، اور اب 1470 سال ہو گئے کوئی رسول نہیں آیا۔ یہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب کوئی رسول نہیں بھیجنا ہے، جو آخری پیغام ہے اس کا اسے ہی محفوظ کر دیا اس نے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اسی کے حساب سے آپ سے اور ہم سے پوچھ تاچھ ہونی ہے مرنے کے بعد، اور اگر ہم نے اس کے حساب سے اپنے اعمال نہ سدھارے، اس کے حساب سے ہم نے اپنی زندگی نہ گزاری، تو شکایت بھی لگنی ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم سب کو اس کتاب کی طرف آ جانا چاہیے جس کتاب سے زندگیاں سنورتی ہیں، جس کتاب سے زندگیاں سنورتی ہیں اور لوگوں نے سنواری ہیں۔ اس کتاب کے آنے سے پہلے جو مکے کے لوگ تھے، جو صحابی ہوئے بعد میں، وہ کیا تھے؟ بھیڑ اور بکریوں کے چرواہے تھے، بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا لیڈر دیا جس کی طرح قیامت تک کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا، اور ایسی کتاب دی جو آپ کے پاس بھی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے انہوں نے دنیا میں اسلام کے پرچم لہرا دیے، اور ایسا فیصلہ دنیا کو دیا، اور ایسی حکیمانہ فیصلے انہوں نے کیے، ایسی حکومتیں چلائیں کہ آج تک لوگ ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن وہ دور چند دنوں تک رہا، 200-400 سال تک رہا۔ اس کے بعد پھر مسلمان جیسے جیسے اس کتاب سے ہٹتے گئے، اندھیرے کی طرف آتے گئے، کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے، اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہو۔ تو پھر جب ہم اس کتاب سے ہٹیں گے، اپنا مقصد بھولیں گے اور اندھیرے کی طرف جائیں گے، اور اندھیرے کی طرف جانے سے کبھی بھی منزل نہیں مل سکتی۔ اگر ہمیں اپنی منزل پانی ہے تو اس کتاب کی طرف ہمیں آنا ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ لوگو جو ایمان لائے ہو درود و سلام بھیجو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔